بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آج آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو؟ بہت سے لوگ اس مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آئیے صحیح احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کی روشنی میں حقیقت جانتے ہیں۔ بیوی کا خاوند کو اور خاوند کا بیوی کو غسل دینا۔ عام طریقہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی مرد وفات پا جائے تو اسے مرد ہی غسل دیتے ہیں اور عورت کو عورتیں، لیکن میاں بیوی کا معاملہ الگ ہے۔ کسی جگہ مسائل دین سے ناواقفیت کی بنا پر ماحول اس کی اجازت نہ دے رہا ہو، یا پھر شرم و حیا کا اپنا بنایا ہوا پیمانہ اس کے معنی آ جائے تو الگ بات ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی واجب تو نہیں۔ البتہ اس بات کے جائز ہونے پر تمام صحابہ و تابعین اور ائمہ و فقہا کا اتفاق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی وفات پر اسے غسل دے سکتی ہے۔ بیوی کے اپنے شوہر کو غسل دینے کے دلائل جواز۔ نمبر 1، ابو داؤد، بہقی، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتی تھی، جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی ہے، اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی غسل دیتے ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح متعدد آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، مثلا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے خود انہیں غسل دیا تھا۔ نمبر 3، حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی بیوی انہیں غسل دے۔ نمبر 4، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے ہی غسل دیا تھا۔ معروف فقیہ علامہ ابن قدامہ نے ابن المنذر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بیوی کے اپنے شوہر کو غسل دینے کے جواز پر تمام صحابہ و تابعین، ائمہ و فقہا اور جمیع اہل علم کا اجماع ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شوہر کے اپنی بیوی کو غسل دینے کے دلائل جواز۔ اسی طرح امام مالک، شافعی، مشہور روایت میں امام احمد، عام محدثین اور جمہور اہل علم کے نزدیک شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ ان سب کا استدلال متعدد احادیث سے ہے، مثلا نمبر 1، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن حبان، دارقطنی، بہقی اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے جسے صاحب منتقى الاخبار نے باب ما جاء فی غسل احد الزوجین للآخر میں ذکر کیا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، تم اگر مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں خود تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اس کے مر جانے کے بعد غسل دے سکتا ہے اور وہ اپنے شوہر کو۔ نمبر 2، اسی طرح مسند شافعی، سنن دارقطنی، مستدرک حاکم اور بہقی میں مذکور ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر نامدار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل دیا تھا۔ امام ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں معروف تھی، مگر کسی نے ان پر نکیر نہیں کی، لہٰذا یہ ان سب کی طرف سے اس کے جواز پر اجماع ہوا۔ نمبر 3، مستدرک حاکم و بہقی میں ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا زوجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو میں نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل دیا تھا۔ نمبر 4، حضرت عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا تھا۔ نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مرد اپنی بیوی کو غسل دینے کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح تابعین کرام میں سے بھی متعدد اہل علم کے اس جواز کے فتاوی موجود ہے، مثلا
نمبر 1 حضرت حسن بصری، نمبر 2 حضرت حماد بن ابی سلیمان، حضرت ابو شعثہ جابر بن زید، حضرت سلیمان بن موسیٰ، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت علقمہ، حضرت ابو لامہ رحمہ اللہ علیہم۔ قائلین جواز ائمہ و جمہور علیہ العلم کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی قریبی ہوتا ہے اور زندگی بھر ان میں جو باہمی قرب و محبت رہی ہوتی ہے، اسی کے نتیجہ میں جس قدر عمدگی سے وہ دونوں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، یہ کسی دوسرے سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔